أشهد أن محمد رسول الله۔ اب آ رہی ہیں دو آیتیں جو خاص رمضان کے روزے سے متعلق ہیں، حکمت اور غرض و غایت۔ پھر ایک آیت طویل آئے گی احکام، اور پھر ایک آیت آئے گی لٹمس ٹیسٹ۔ یہ 6 آیتیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس مبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت، اور ہدایت کی بھی روشن بینات باتیں، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز۔ فمن شہد منکم الشہر، تو جو کوئی بھی پائے اس مہینے کو، یا جو شخص بھی مقیم ہو اس مہینے میں، مسافر نہ ہو، فلیصم، اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے۔ اب وہ وجوب علی التخییر ختم ہو گیا، اب وجوب علی التعیین، اب یہ لازم ہے، یہ رکھنا ہے۔ ایک رعایت باقی رکھی، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہے یا یہ کہ سفر پر ہے وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ یہ لوگ اپنے اوپر سختیاں جھیلتے ہیں، شدید جو ہے سفر کے اندر بھی روزہ رکھے ہوئے، حالانکہ یہاں اجازت دی ہوئی ہے۔ یہ بلکہ حضور نے ایک مرتبہ ایک سفر میں کافی سرزنش کی، کچھ ایک جہاد اور قتال پہ نکلے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے اس سفر میں بھی روزہ رکھ لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل میں اب جا کر خیمے لگانے تھے وہ نڈھال ہو کر گر گئے۔ جن لوگوں کا روزہ نہیں تھا انہوں نے پھر وہ خیمے لگائے، منزل کا کام کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، روزے رمضان اس میں سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ لیکن ہمارا تصور اور ہے، 105 بخار چڑھا ہوا ہے، روزہ نہیں چھوڑوں گا میں، روزہ تو میں نے رکھا ہوا ہے، یا روزہ تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ حالانکہ جہاں رعایت اللہ کی ہے اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھانا ایک طرح کا کفران نعمت ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، لیکن تمہیں عدت اور تعداد اب پوری کرنی ہوگی۔ وہ جو تھی ایک رعایت کہ فدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ، وہ نہیں ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم تکبیر کرو اللہ کی اس پر کہ جو اس نے ہدایت تمہیں عطا فرمائی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کر سکو اس نعمت عظمیٰ کا جو قرآن حکیم کی شکل میں تمہیں دی گئی۔ اس موضوع پر میرا کتابچہ عظمت صوم اور عظمت صیام و قیام قرآن، اس میں یہ سارے مضامین تفصیل سے آئے ہیں، کیا حکمت ہے، کیا غرض و غایت ہے، کیا مقصد ہے، اور آخری منزل کیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ مطلوب تو یہ ہے کہ تمہارا جو یہ جسم حیوانی ہے یہ کچھ کمزور پڑے، روح ربانی جو تم میں پھونکی گئی ہے اسے تقویت حاصل ہو۔ دن میں روزہ رکھو، اس حیوانی وجود کو ذرا کمزور کرو، دباؤ اس کے تقاضوں کو، رات کو کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا کلام سنو اور پڑھو، تاکہ تمہاری روح کی آبیاری ہو، اس پر حیات، آب حیات کا ترشح ہو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارے اپنے اندر سے ایک پیاس ابھرے گی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تقرب الی اللہ کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو اے نبی، جب میرے بندے، ایسے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، ان کو بتا دیجئے میں قریب ہوں، دور نہیں۔ یہ حقوق انسانی کا میرے نزدیک دنیا میں سب سے بڑا میگنا کارٹا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے، فصل اگر ہے تو تمہاری اپنی خباثت ہے۔ اگر تمہاری نیت میں فساد ہے، حرام خوری تو کرنی ہی کرنی ہے، تو اب کس منہ سے اللہ سے دعا کرو گے؟ پھر جاؤ گے کسی پیر کے پاس، آپ دعا کر دیجئے، یہ نذرانہ حاضر ہے؟ یہ طریقہ کیا ہے؟ انسان کا نفس حائل ہے اور کوئی نہیں، ورنہ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھنا ہے کسی رہنمی منزل ہی نہیں، کوئی پوپ نہیں، کوئی پنڈت نہیں، کوئی پادری نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی نہیں۔ جب چاہو اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ، اس سے بڑا حق کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے؟ پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو،
میرا ہر بندہ جب چاہے جہاں چاہے مجھ سے ہم کلام ہو جائے. ہاں شرط ہے اس کی، وہ شرط آگے آ رہی ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اور سنتا نہیں جواب دیتا ہوں، اور صرف جواب نہیں دیتا قبول کرتا ہوں. اجابت میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں. اور اذا دعان، جہاں مجھے پکارے جب پکارے، دیر اینڈ دین میں موجود ہوں. لیکن شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی تو میرا کہنا ماننا چاہیے. یہ یک طرفہ بات نہیں ہوگی. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا. یہ دو طرفہ معاملہ ہے. تم شکر کرو گے میں تمہاری قدردانی کروں گا. تم میری طرف چل کر آؤ گے میں بھاگ کر آؤں گا. تم بارش برآؤ گے میں ہاتھ بڑھاؤں گا. لیکن تم رخ موڑ لو گے ہم بھی رخ موڑ لیں گے. ہماری تو غرض نہیں ہے، غرض ہے تو تمہاری. تم رجوع کرو گے ہم بھی رجوع کر لیں گے. تم توبہ کرو گے ہم اپنی نظر کرم پھر تمہاری طرف متوجہ کر لیں گے. لیکن ہر چیز ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تمہاری دوستیاں ہو، پینگیں بڑھا رہے ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، ساز باز ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، اور کھڑے ہو جاؤ قنوت نازلہ میں اللہ سے مدد مانگنے کے لیے، تم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ پہلے اللہ کی طرف رخ تو کرو، اللہ سے اپنا معاملہ درست کرو. ہاں اس میں کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے ولی کامل اس وقت توبہ کرو خلوص نیت سے اور سارے پردے ہٹ جائیں گے. لیکن خلوص نیت کے ساتھ توبہ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ إِذْ تَفَضُّلُوا إِلَىٰ نِسَائِكُمْ. اب یہ ہے احکام کی آیت، بڑی طویل ہے. چونکہ یہود کے ہاں شریعت میں روزہ جو ہے شروع ہو جاتا تھا شام کو ہی، اور رات بھی روزے میں شامل تھی، تو تعلق زن و شو بھی نہیں ہو سکتا، اور کوئی سحری وحری کا تصور نہیں تھا. جیسے ہی سوئے رات شروع، روزہ شروع. اب اگلے دن تک غروب آفتاب تک روزہ رہے گا. ہمارے ہاں روزے میں نرمی کی گئی ہے. ایک تو یہ کہ رات کو اس سے خارج کر دیا، روزہ دن کا ہے، اور رات کے وقت تعلق زن و شو بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے. جو پابندیاں روزے کی ہیں وہ سب اٹھ گئی. لیکن ہو یہ رہا تھا کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہی جو احکام ہیں یہود کے ہاں شاید وہی ہمارے ہاں بھی ہیں. اس لیے وہ ایسا بھی ہوتا تھا اپنے جذبات میں بیویوں سے مقاربت کرتے تھے، لیکن دل میں سمجھتے تھے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے. یہاں اب ان کو اطمینان دلایا جا رہا کہ نہیں. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ پوشاک ہے تمہارے لیے، تم پوشاک ہو ان کے لیے. بڑا بلیغ کنایا ہے یہ. جیسے لباس میں اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہے، لباس ہی تو پردہ ہے نا، لباس میں اور جسم میں تو کوئی پردہ نہیں، ایسے ہی بیوی میں اور شوہر میں کوئی پردہ نہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ویسے بھی انسان کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی، مرد کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی بیوی ہے، بیوی کے اخلاق کی حفاظت کرنے والا مرد ہے. وہ مجھے اقبال کا شعر یاد آ رہا تھا، تعلیم نئی ہو کہ پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد. نہ پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد. بہرحال ایک دونوں کے لیے وہ ایک ضرورت بھی ہے، ان کی پردہ پوشی بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی، اور اس طریقے سے لباس کی جو ہے اس میں کنایا کیا گیا. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، ایک کام کر رہے تھے جو گناہ نہیں ہے، لیکن تم سمجھتے تھے گناہ ہے، تو اپنے آپ سے خیانت ہو گئی کہ نہیں؟ اصلاً وہ گناہ نہیں تھا لیکن تمہارے علم میں نہیں تھا، لیکن تم یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ یہ ممنوع ہے، اس کا ارتکاب کر رہے تھے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر نظر رحمت فرمائی، وعفا عنکم، اور بخش دیا، معاف کر دیا. جو بھی خطائیں ہو گئی ہیں وہ سب کی سب معاف سمجھو. فالآن باشروہن، اب ان کے ساتھ جو بھی تعلق ضرور شے ہے وہ قائم کرو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو، حاصل کرو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. کیا لکھ دیا؟ ایک تو اولاد تعلق ضرور شو میں،
اور ایک سکون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے، تسکنوا الیہا، قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے، ایک تسکین ہے، سکون ہے، اعصاب کا تناؤ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ایک سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہی اس میں حکمت ہے کہ حضور اپنے ہر سفر میں ہم ایک زوجہ محترمہ کو ضرور ساتھ رکھتے تھے، اس لیے کہ قائد کو، سپہ سالار کو کسی وقت بڑی ایسی یعنی پریشان کن صورتحال میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں، جذبات پر دباؤ ہوتا ہے اور اعصاب پر دباؤ ہوتا ہے، تو ساتھ اگر کوئی اہلیہ بھی موجود ہو تو اس میں، اور اس کے بہترین مواقع سیرت میں آئے ہیں، وہ پھر کسی وقت میں بیان کروں گا۔ وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری فجر کی سیاہ دھاری سے، یعنی یہ پاؤ پھٹنے کے لیے استعارہ ہے کہ جب سفیدہ نمایاں ہوتا ہے ایک لکیر کی طرح، پاؤ پھٹ گئی، اس وقت تک کھانے پینے کی چھوٹ ہے، سحری جو ہے آپ کر سکتے ہیں، بلکہ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، اور اس کی حدیث میں تاکید آئی ہے، اور یہ بھی فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین سحری جو ہے وہ فرق ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری ضرور کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ اب رات تک میں اکثر فقہا کے نزدیک غروب آفتاب مراد ہے، اہل تشیع اس سے ذرا آگے جاتے ہیں کہ رات کا لفظ آیا ہے تو ذرا اور غروب آفتاب پر چند منٹ گزر جائے، لیکن ہمارے اہل سنت کے ہاں غروب آفتاب جو ہے وہی گویا کہ یہ اس کی غایت ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، لیکن یہ رعایت جو تمہیں دی جا رہی ہے اس میں ایک استثناء ہے، جب تم معتکف ہو مسجدوں میں تو پھر اپنی بیویوں سے کوئی تعلق قائم نہ کرو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، مت ان سے مباشرت کرو، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، آخری عشرے میں جو اعتکاف ہوتا ہے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی حدود ہے، ان کے قریب مت جاؤ۔ بعض جگہ پر آتا ہے فَلَا تَعْتَدُوهَا، ان حدود کو عبور نہ کرو، ان سے تجاوز نہ کرو۔ تو حرام تو یہی شے ہوگی کہ حدود سے تجاوز کیا جائے، لیکن احتیاط اس میں ہے ٹو کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس، ذرا دور رہو۔ آخری حد تک چلے جاؤ گے تو اندیشہ ہے کہ کہیں اس حد کو کراس نہ کر جاؤ۔ فلا تقربوها، اللہ کے حدود سے ذرا ایک سیف ڈسٹینس کے اوپر رہنا ضروری ہے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی کی روش اختیار کر سکے، بچ سکے۔ اب وہ لٹمس ٹیسٹ والی آیت آ گئی، تقوی کا ٹیسٹ کیا ہے؟ روزہ اس لیے فرض کیا کہ تقوی پیدا ہو جائے، یہ سارے احکام تمہیں دیے جا رہے ہیں تاکہ تمہیں تقوی پیدا ہو جائے۔ ٹیسٹ کیا ہے؟ تقوی کا لٹمس ٹیسٹ عقل حلال، یہ نہیں ہے کوئی نیکی نہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے ہڑپ نہ کرو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اپنے مال کو ذریعہ نہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کے مال کو ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس کو جانتے بوجھتے کر رہے ہو۔ جو شخص اس معیار سے تو اس سے باز آ گیا وہ ہے متقی، یہ لسٹ میں ٹیسٹ ہے۔ ورنہ نمازوں کی تعداد، روزوں کی تعداد اور حرام کھانا تو تقویٰ نہیں۔ یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اب اس پر کبھی غور نہیں کیا ہے لوگوں نے کہ یہ آیت کہاں سے آ گئی درمیان میں۔ روزے کے احکام اور اس کے بعد قتال کے احکام بھی شروع ہوں گے، حج کے احکام شروع ہوں گے، یہ بیچ میں آیت۔ واقعہ یہ ہے کہ جیسے روزے کی حکمت کا نقطہ عروج کیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، روح انسانی میں ایک طلب پیدا ہو جائے تقرب اللہ کی۔ اسی طرح احکام صوم میں جو کلائمیکس ہے وہ یہ ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحِلَّةِ، اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں چاند کی
گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں۔ قل ہی مواقیت للناس من الحج، کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے ایک اوقات کا تعین ہے، کیلنڈر ہے، اور حج کے لیے۔ اب دیکھو آپ کو معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کیلنڈر لٹکا دیا ہے، معلوم ہو گیا یہ چاند پہلی تاریخ ہو گئی، کچھ دنوں کے بعد آپ نے دیکھا معلوم ہوتا ہے کہ اب ایک ہفتہ گزر گیا ہے، آدھا چاند ہو گیا ہے، 2 ہفتے ہو گئے، پورا چاند ہو گیا ہے، ہم نے گھٹنا شروع کیا۔ تو یہ گویا کہ لوگوں کے لیے اوقات کار کی تعین کے لیے، اور خاص طور پر سب سے اہم شے حج۔ اور یہ نوٹ کیجئے، صوم کے بعد حج، اور حج کے ساتھ قتال۔ حج وہ عبادت ہے جو ایک خاص جگہ پر ہو سکتی ہے، نماز ہر جگہ ہو سکتی ہے، روزہ ہر جگہ ہو سکتا ہے، عبادت اور ہر جگہ ہو سکتی ہے، اور زکوٰۃ ہر جگہ دی جا سکتی، حج تو وہی ہوگا۔ اور وہ تھا اس وقت زیر تسلط مشرکین کے، اور مشرکین کے تسلط سے نکالنے کے لیے قتال لازم تھا۔ اس قتال کے لیے صبر پہلے پیدا ہونا ضروری ہے، جو گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے پہلے خود روزہ رکھو۔ یہ ترتیب ہے، ربط ہے، صوم کے احکام فوراً حج اور قتال کے احکام۔ یسألونک عن الأہلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى۔ اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت پر سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس میں تقوی ہے۔ یہ اصل میں ان کے ہاں ایک رواج تھا، کیونکہ حج تو ہو رہا تھا ایام جاہلیت میں بھی، اس کے مناسک کی بگڑی ہوئی شکلیں بھی موجود تھیں، کچھ ترمیمیں انہوں نے کر دی تھی، یہ حج تو تھا ان کا۔ وہ یہ کرتے تھے جب گھر سے مکے سے نکل گئے احرام باندھ کر، اب اگر کسی ضرورت سے گھر واپس جانا پڑ گیا تو سمجھتے تھے کہ احرام باندھ کر نکل آئے ہیں، اب دروازے سے تو نہیں جا سکتے، گھسیں گے کہیں پیچھے سے کہیں اوپر سے پھاند کر دیوار آئیں گے، اور اسے سمجھتے تھے بڑا تقویٰ ہے یہ۔ فرمایا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں، یہ سرے سے نیکی نہیں۔ ولیس البر، یہ ہرگز نیکی نہیں ہے ان تأتوا البیوت من ظہورها، کہ تم ان کے تم گھروں میں داخل ہو ان کے پچھواڑے سے، ولکن البر من اتقى۔ اب یہاں اس پوری آیت کو ذہن میں رکھ لیجئے، آیت البر کے آخر میں لفظ تھا اولئک هم المتقون ولکن البر من اتقى۔ گویا کہ وہ پورا تصور جو ہے یہاں پر جو آیا بر میں آ چکا ہے، اس کو اس لفظ کے حوالے سے اس پورے تصور کو پھر آپ کے ذہن میں تازہ کر دیا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، لیجئے قتال آ گیا۔ اب یہ تیسری کڑی آ گئی نا، ایک لڑی عبادات کی، ایک لڑی معاملات کی، ایک لڑی انفاق کی، ایک لڑی قتال کی، یہ چوتھی کڑی ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ، اللہ قتال کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے قتال کر رہے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، انہیں قتل کرو جہاں بھی پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ مہاجرین کہاں سے نکالے گئے تھے؟ مکے سے۔ محمد رسول اللہ پر وہاں پر حیات تنگ کر دی گئی تھی، قافیہ تنگ کر دیا گیا تھا، تبھی تو آپ نے ہجرت کی۔ نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ والفتنة أشد من القتل، اور یہ خیال نہ رہے کہ قتل اور خون ریزی جو ہے تو بری بات ہے، فتنہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ ایسے حالات جن میں کہ انسان اللہ خدائے واحد کی بندگی نہ کر سکے، اسے غلط کاموں پر مجبور کیا جائے، حرام خوری پر مجبور ہو گیا ہو، یہ سارے حالات فتنہ ہیں۔ تو قتل اور خون ریزی اتنی بری شے نہیں ہے جتنی فتنہ۔ والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، ہاں مسجد حرام وہ چونکہ اسے تو امن کی جگہ بنا دیا گیا ہے، ان سے جنگ مت کرو مسجد حرام کے پاس جو بھی حرم کا علاقہ ہے، حتى يقاتلوكم، یہاں تک کہ وہ خود تم سے قتال کریں اس میں۔ فإن قاتلوكم، پھر اگر وہ تم سے قتال کرتے جنگ کرتے ہیں، فاقتلوهم، تو قتل کرو انہیں۔ كذلك جزاء الكافرين، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ فإن انتهوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں،
فلا عدوان الا علی الظالمین، تو کوئی زیادتی جائز نہیں ہے مگر ظالموں پر۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، شہر حرام کا بدلہ ہے شہر حرام، یعنی اگر انہوں نے اشہر حرم کی بے حرمتی کی ہے تو اس کے بدلے میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم تو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں کیونکہ تو اشہر حرم ہے۔ ایک ہے حرم زمین، ایک ہے اشہر حرم، 4 مہینے، 3 حج کے لیے ان کے ہاں تھے اور 1 عمرے کے لیے۔ یہ 4 مہینے تھے کہ ان کے دوران ان کے ہاں یہ طے تھا کوئی خون ریزی کوئی جنگ نہیں ہوگی، اپنے باپ کے قاتل کو بھی پالیں گے تو اس میں قتل نہیں کریں گے۔ تو ایک مقام ہے حرم، اس میں جنگ حرام، اور ایک وہ مہینے ہیں ان میں جنگ حرام۔ لیکن اگر کفر اقدام کرے تو اب یہ نہیں کہ ہاتھ پاؤں باندھ کے اپنے آپ کو پیش کر دیا جائے، نہیں، پھر جوابی کارروائی میں اگر تمہیں بھی اس کی بے حرمتی کرنی پڑے تو اس کا وبال بھی ان پر ہوگا۔ جی وَفَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ بعد آ جائے تو اللہ غفور اور رحیم ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، بہت اہم آیت رہ گئی، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ اب جب یہ جنگ کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے دعوت محمدی کے سلسلے میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو مسلمانوں جان لو، ایک دور تھا 12-13 برس تک تمہیں حکم تھا کفو ایدیکم، مارے کھاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اب یہ نیا دور آ گیا ہے، تمہاری دعوت و تحریک جو ہے وہ نئے دور میں داخل ہو گئی ہے۔ اب جب تمہاری تلواریں نیام سے باہر آ گئی ہیں، اب یہ نیام میں نہ جائیں جب تک کہ فتنہ بالکل ختم نہ ہو جائے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے، اللہ کا دین قائم ہو جائے، پوری زندگی میں اس کے احکام کی تنفیذ ہو رہی ہے۔ یہ آیت دوبارہ آئے گی اور زیادہ نکھی ہوئی شان کے ساتھ سورہ انفال میں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل، جز نہیں، دین کی بالادستی پوری انسانی زندگی پر، انفرادی بھی اجتماعی بھی، اور اجتماعی کے بھی سارے پہلو، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ٹوٹلی وہ اللہ کے احکام کے تابع ہو۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائے، صلح چاہے تو ٹھیک ہے، پھر ظالموں کے اوپر جو ہے سوائے ظالموں کے کسی پر زیادتی جائز نہیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، والحرمات قصاص، اور حرمات کے اندر بھی بدلہ ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو جو کوئی بھی تم پر زیادتی کرتا ہے، دست درازی کرتا ہے، تو تم بھی اس کے خلاف کارروائی کرو، اقدام کرو جیسے کہ اس نے تم پر زیادتی کی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ جان لو کہ اللہ ساتھ ہے متقیوں کے، یعنی اللہ کی تائید، نصرت، اس کی مدد آئے گی اہل تقوی کی۔ اب دیکھیے وہ تیسری کڑی یہاں بہت چھوٹی سی آئی ہے، قتال کی ذرا زیادہ بڑی کڑی آ گئی ہے اور یہ چھوٹی سی کڑی آ رہی ہے۔ قتال کے لیے لازم ہے انفاق بھی، جنگ کیسے ہوگی اگر فوج کے لیے ساز و سامان نہ ہو، رسد کا اہتمام نہ ہو، ہتھیار نہ ہو، سواریاں نہ ہو، کیسے ہوگی جنگ؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں۔ یعنی اللہ کا دین اس وقت اسے احتیاج ہے، وہ پیسہ چاہتا ہے، جیسے حضور نے تبوک کے موقع پر عام عطیہ کی اور آپ اپنے مال کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں خود ڈال دیا۔ یہ انفاق ہے، جہاد بالمال۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کی روش اختیار کرو، دین کے اندر بھی خوبصورتی پیدا کرو، دین میں بہتر سے بہتر مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ہمارا معاملہ کیا، دنیا میں آگے سے آگے اور دین میں پیچھے سے پیچھے۔ دین میں یہ دیکھیں گے اس سے کم پر گزارا ہو سکتا ہو، کوئی اور شے ہو کہ جس میں اس سے کم سے بھی بات پوری ہو جائے، دین میں یہ ہوگا، اور دنیا میں آگے سے آگے ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں،
تو اگر یہ جستجو دنیا میں ہے اس سے بڑھ کر دین میں ہونی چاہیے. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کرو. وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ واحسنوا، اور احسان کی روش اختیار کرو. ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالی محسنین کو ان لوگوں کو کہ جو درجہ احسان پر فائز ہو جائے محبت کرتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے. یہ حدیث جبرائیل اگر ذہن میں ہو تو 3 درجے ہیں، جیسے میں نے آج بتایا آپ کو، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. 3 درجے دوسرے ہیں، اسلام، ایمان، احسان. اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان. احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ سارے کام جو دین کے لیے کیے جا رہے ہوں، عبادت ہے، جہاد ہے، قتال ہے، ایسی کیفیت میں، ایسے اخلاص کے ساتھ، گویا کہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو کم سے کم یہ کیفیت تو تمہاری ہو جائے کہ تمہیں مستحضر رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے. واحسنوا، عام طور پر اس کا ترجمہ اس انداز میں نہیں کیا گیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. ویسے یہ مضمون کھل کر آئے گا سورہ مائدہ میں. ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالی محسنین کو پسند کرتا ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے. جو عمرے کے لیے احرام تو باندھ لیا جائے گا مدینے سے 7 میل باہر نکل کر ہی. حج مکمل تو ہوگا جب طواف بھی ہوگا، وقوف عرفہ بھی ہوگا، سارے اس کے جو بھی مناسک ادا کیے جائیں گے. لیکن یہ کہ جو شخص بھی نیت کر لے حج کی یا عمرے کی تو پھر اسے مناسب کو مکمل کرنا چاہیے، کوئی کمی نہ رہے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں گھیر لیا جائے، روک دیا جائے، جیسے کہ سن 6 میں ہو گیا، صلح حدیبیہ کرنی پڑی، مشرکین مکہ اڑ گئے، نہیں داخل ہونے دیں گے. اگر تمہارا گھیراؤ ہو جائے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی تم قربانی پیش کر سکو پیش کر دو. یہ دم احصار کہلاتا ہے کہ چونکہ اب ہم آگے نہیں جا سکتے، یہی ہمیں احرام کھولنا پڑ رہا ہے، تو دم احصار، یہ خون، یہ جو جانور اللہ کے نام پر ہم دے رہے ہیں، یہ اس کی ایک طرح کا کفارہ ہے. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر اس وقت تک نہ موڑو جب تک کہ وہ ہدی کا جانور جو ہے وہ محل تک، یعنی جو بیت الماس جہاں پر جا کر ذبح ہونا ہے وہاں پہنچ نہ جائے. جانور تو آپ نے بھیج دیے اور وہ رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، اس لیے کہ ان کا گوشت تو ان کو کھانے کو ملے گا. لہذا جانور، لیکن یہ اندازہ کر لو کہ اب اتنا وقت گزر گیا ہے کہ وہ ہدی قربانی کا جانور جو ہے وہ پہنچ گیا ہوگا. ہدیم بالغ الکعبہ، وہ وہاں پر اس کی اپنے مقام پر پہنچ گیا. فمن کان منکم مریضا او بہ اذى من راسہ، تو جو کوئی بھی تم میں سے ہو بیمار یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، کوئی زخم ہو، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ حجامت کرانی ضروری ہو جائے، بال کاٹنے ضروری ہو جائے، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو پھر فدیہ دینا پڑے گا. اگر اس ہدی کے جانور کے کعبے تک پہنچنے سے پہلے تمہیں اپنے بال کاٹنے پڑے، حجامت کرانی پڑی، تو فدیہ ہوگا. یہ جو ہے دم جنایت کہلاتا ہے، یعنی ایک جو کمی رہ گئی ہے اس کی تلافی کے لیے. وہ سیام بھی ہے، روزے 3 دن کے، او صدقۃ او نسک، یا پھر یہ ہے کہ کوئی قربانی ہے، ایک جانور قربان کیا جائے، دم جنایت اس کو کہتے ہیں، یا صدقہ کیا جائے، 6 افراد کو کھانا کھلایا جائے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو اور تم سیدھے جا سکتے ہو، بیت اللہ پہنچ سکتے ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے سے حج سے قبل، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو وہ ایک اور قربانی پیش کرے جو بھی اسے میسر ہو. اب یہ سمجھ لیجئے کہ حضور کی بعثت سے پہلے عرب میں رواج یہ تھا کہ ایک سفر میں حج بھی کرنا، عمرہ بھی کرنا ان کے نزدیک حرام تھا. یہ توہین تھی کعبے کی. حج کے لیے 3 مہینے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، اور رجب کا مہینہ ان کے ہاں طے تھا عمرے کے لیے. عمرے کے لیے علیحدہ سفر کرو، اس کے لیے علیحدہ سفر کرو. لیکن شریعت محمدی میں جو آسانیاں کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک شخص، چونکہ اس ملت کو پھیلنا تھا بہت طویل علاقے پر،
لوگوں کے لیے سفر آسان تو نہیں تھا، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ جائیں اور عمرہ بھی کر لیں، حج بھی کر لیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ عمرہ کیا، احرام کھول دیا، اور پھر حج کا وقت آیا 8ویں ذی الحجہ کو تو پھر احرام باندھا، وہ حج کا احرام ہو گیا، اسے کہتے ہیں تمتع۔ ایک یہ ہے کہ حج کے لیے احرام باندھا تھا، جاتے ہی عمرہ بھی کر لیا لیکن احرام کھولا نہیں، اسی احرام میں جاری رکھ کر اسے اور اسی میں حج بھی کر لیا، یہ قران کہلاتا ہے، جمع کر دیا ایک ہی احرام میں عمرے کو بھی اور حج کو بھی۔ ایک افراد کہلاتا ہے، بس ایک کے لیے صرف حج کا معاملہ شروع سے۔ تو یہاں تمتع کی جو ہمیں اجازت دی گئی ہے اس کے لیے جسے دم شکر کہتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ، یہ شکرانہ ہے کہ ہم ایک قربانی دیں، لیکن امام شافعی کے نزدیک یہ بھی دم جنایت ہے، یہ بھی جبر ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ قربانی جو دی جاتی ہے اس کا گوشت قربانی دینے والا بھی کھا سکتا ہے 1/3 کے درجے میں، لیکن امام شافعی کے نزدیک نہیں، یہ ایک صدقے کے اور اس کے دم جنایت کے قریب کی شے ہے، اس کا گوشت جو ہے قربانی دینے والا خود نہیں کھا سکتا۔ فمن لم یجد، اب اگر کسی کے پاس نہیں ہے یہ ہدیہ پیش کرنے کو، فصیام 3 ایام فی الحج، تو اب اس پر لازم ہے کہ حج میں 3 روزے رکھے، 7ویں 8ویں اور 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھے غیر ایام حج میں۔ 10ویں کا روزہ نہیں ہو سکتا، وہ عید کا دن ہے، یوم النحر ہے۔ وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے رکھو جبکہ تم واپس چلے جاؤ اپنے گھروں میں جا کر 7 روزے رکھو۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے ہوں گے مکمل۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، لیکن یہ رعایت کہ حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کر لیا جائے اور ایک ہی احرام میں کر لیا جائے یا 2 احراموں میں کیا جائے، یا یہ کہ ان دونوں کو جمع کرنے کی شکل جو ہے، یہ ایک رعایت ہے کن کے لیے؟ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب نہیں رہتے، دور سے آ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے رعایت ہوگی۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالی سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب، صدق اللہ العظیم۔ پچھلے رکوع سے مناسک حج کا تذکرہ شروع ہو چکا تھا، اور اس کے ضمن میں خاص طور پر یہ کہ اگر کوئی حج کا احرام باندھ کر یا عمرے کا احرام باندھ کر سفر شروع کر دے اور کہیں درمیان میں ایسی رکاوٹ پیش آ جائے کہ اسے احرام کھولنا پڑے بغیر عمرہ کیے اور بغیر حج کیے، تو اس صورت میں کیا قواعد و ضوابط ہیں۔ اب جو یہ رکوع ہے 25واں، اس میں حج کا اصل فلسفہ، اس کی اصل حکمت، اس کی اصل روح کا بیان ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے ہیں جو معلوم ہیں، یعنی جو بھی پہلے سے عرب میں رواج چلا آ رہا تھا اس کی توثیق ہو گئی کہ واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے۔ تو حج کے کا جہاں تک ٹائمنگ کا تعلق ہے، مواقیت کا تعلق ہے، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توثیق فرما دی گئی۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو کوئی بھی اپنے اوپر لازم کر لے ان مہینوں میں حج کو، لازم کر لے سے مراد نیت پختہ کر لے، اور نیت پختہ کرنے کی علامت احرام باندھ لے۔ فمن فرض فیہن الحج، تو حج کے لیے جو اپنے اوپر لازم کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو احرام کی حالت میں یہاں لفظ حج آیا ہے، ان میں سے پہلی قید جو ہے فلا رفث، تو کوئی شہوت کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ میاں بیوی بھی ساتھ حج کر رہے ہیں تو احرام کی حالت میں وہی قید ہے کہ جو اعتکاف کی حالت میں ہے۔ باقی یہ کہ فسوق اور جدال، اللہ کی نافرمانی یا باہم جھگڑنا، اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، سفر میں بھی لوگ ساتھ ہوتے ہیں، تو لوگوں کے غصوں کے پارے جلدی چڑھ جاتے ہیں، اس میں خاص طور پر روکا گیا کہ یہ ہے کہ اس میں امن ہو اور سکون ہو۔ اور آج بھی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں معجزات میں سے ہے یہ، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جمع ہونا اور وہاں امن رہتا ہے۔
وہاں وہ جنگ و جدال اور جھگڑا اور فساد وغیرہ قطعا نظر نہیں آتا. یا تو یہ کہ پچھلے دنوں میں کچھ سیاسی اعتبار سے کوئی مہمیں اٹھائی گئی ہیں، یا یہ کہ کچھ چور اچکوں نے بھی جانا شروع کر دیا ہے وہاں پر، لیکن جھگڑا اور جو گالم گلوچ کی نوبت ہم نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھی. سے 5-6 مرتبہ حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. اور جو خیر بھی تم اس کے دوران کرو گے اللہ کے وہ علم میں ہوگا. نوافل پڑھ رہے ہو، اضافی طواف کر رہے ہو، کوئی اور بھی جو کام کر رہے ہو، تو اس میں کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے خاموشی کے ساتھ انسان وہ اپنی جو بھی نیکی مزید کما سکے کمائے. جو بھی مناسک حج ہیں ان پر مستزاد. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. اور سفر کے لیے زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. اب اس آیت کے 2 معنی لیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، یعنی سفر میں آپ نے زاد راہ خرچ کی شکل میں تو لے لیا، تقویٰ ہے نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو صرف پیسہ خرچ کرنے کے لیے اچھا احرام لے لیں گے، اچھی جگہ لے دیں گے قیام کی. تو تقویٰ اگر نہیں ہے تو حج تو حج ہی نہیں ہوگا. لیکن اس کا ایک دوسرا مفہوم جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ اگر انسان خود اپنا زاد راہ ساتھ نہ لے تو پھر وہاں مانگنا پڑتا ہے. تو تقویٰ سے مراد یہاں ہے سوال سے بچنا. بہتر یہ ہے کہ زاد راہ لے کر چلو، اور یہ کہ اس کے لیے تمہیں کسی کے سامنے سائل نہ بننا پڑے. اگر تم صاحب استطاعت نہیں ہو تو حج تم پر فرض ہی نہیں ہے. خام خواہ کو ایک شے جو تم پر فرض نہیں ہے اس کے لیے وہاں جا کر بھیک مانگنا، یا یہاں سے بھیک مانگ کر یا چندہ لے کر جانا، یہ تو قطعاً غلط حرکت ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ یَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اور یقیناً میرا ہی تقویٰ کرو، مجھی سے ڈرو اے ہوش مندو. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ. اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے سفر کے دوران اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو. آدمی ہندوستان سے پاکستان سے جا رہا ہے، اسے ایسی اجناس لے جائے تجارت کے لیے جو وہاں پر بیچ کر کچھ نفع حاصل کر لے، تو یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے. اگر وہاں پر کوئی کاروبار کر سکو کرو. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ. تو پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو، اس لیے کہ اصل حج جو ہے وہ عرفہ ہے. الحج العرفہ. حج کے بقیہ تمام مناسک رہ جائیں، صرف عرفہ میں شمولیت ہو جائے، قیام عرفہ میں تو حج ہو گیا. باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں اس کا جو بھی اس کا کفارہ ہے، اس کا جو دم دینا ہے وہ دے دیا جائے. لیکن عرفہ سے اگر آدمی رہ گیا عرفات کے قیام سے تو پھر حج نہیں ہوا. اب یہاں سے جب لوٹتے ہو تو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام. یہ ٹائم ٹیبل نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں 8 کی شام کو مکے سے نکلتے ہیں 8 ذی الحج کو، اور رات منا میں گزارتے ہیں. پھر 9 کا دن ہے اصل یوم عرفہ، 9 ذی الحج. صبح کو نکلتے ہیں، قافلے چلتے ہیں، اور کہیں دوپہر تک، اور دوپہر سے بھی ہو سکتا ہے تاخیر ہو جائے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ ظہر سے پہلے پہنچ جایا جائے. لیکن ظہر اور عصر دونوں ملا کر پڑھ لی جائیں عرفات میں داخل ہونے سے پہلے. اس لیے جو مسجد ہے عرفات کے میدان سے ملحق وہ عرفے کے اندر شامل نہیں ہے، وہ اس کی حدود سے باہر ہے. تو اصلی اس کا افضل یہی ہے کہ ظہر اور عصر ملا کر وہاں پڑھی جائیں، اور اس کے بعد سے غروب آفتاب تک قیام ہے. وہ عرفات کا قیام ہے، اس میں کوئی نماز نہیں، یعنی جو روایتی جو عبادت ہے اس کے سب دروازے بند. اب تو اگر دعا کی آپ کے اندر ایک روح پیدا ہو چکی ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہو سکتے ہیں، اور آپ کو حلاوت مناجات حاصل ہو گئی ہے، تو دعا مانگتے رہیے. بس یہی ہے دعا. قیام عرفہ جو ہے کھڑے ہو کر بیٹھے ہوئے جس طرح بھی ہو اللہ سے مناجات کرو، یا پھر یہ کہ اگر اس میں کبھی ہو جائے کسی وجہ سے تو آدمی تلاوت کرے، لیکن یہ کہ عام نماز نہیں. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عند المشعر الحرام. یہ مزدلفہ کا قیام ہے. 9 کی شام کو مغرب کی نماز کا وقت ہو چکنے کے بعد وہاں سے روانگی ہے، لیکن وہاں مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اب جاؤ اور مغرب اور عشاء دونوں جمع کرو اس میں مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. اور یاد کرو اسے، ذکر کرو جیسے کہ تمہیں اس نے ہدایت دی ہے. اس سے مراد ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے تمہیں سکھایا ہے. ذکر کے جو طور طریقے ہیں، اس کے لیے جو بھی طریقے ہیں وہ اللہ نے ہدایت دی اپنے رسول کے ذریعے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگوں میں سے تھے، تمہیں معلوم نہیں تھا.
حج کی شکل باقی رہ گئی تھی، اس کی روح ختم ہو گئی تھی، اس کے مناسک میں بھی تم نے رد و بدل کر دیا تھا، وہ آگے آ رہا ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر پلٹو وہیں سے جہاں سے کہ سب لوگ پلٹتے ہیں۔ قریش نے یہ کہا تھا کہ ہماری خاص حیثیت ہے کہ ہم تو منا ہی میں مقیم رہیں گے، باہر سے آنے والے لوگ عرفات جائیں اور عرفات سے پھر واپس لوٹیں، یہ سارے مناسک ہمارے لیے نہیں ہیں، ہم تو مکے والے ہیں اور ہماری شان یہ ہے کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے، منا ہی میں قیام رہے گا۔ یہاں بتایا گیا کہ یہ تم نے غلط بات ایجاد کر لی ہے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں یعنی میدان عرفہ سے، وہیں سے لوٹیں۔ واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرتے رہو، ان اللہ غفور رحیم، یقینا اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، اور جب تم اپنے یہ مناسک ادا کر لو، پورے کر لو، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم، تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو، جس شد و مد کے ساتھ۔ وہاں یہ ہو گیا تھا کہ پھر منا میں جب یہ ٹھہرتے تھے تو اپنے آباء و اجداد کے قصیدے بیان کیے جا رہے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، راجپوت لوگ ہوتے ہیں، ان کے میراثی ہوتے ہیں، اسی طرح وہاں شعراء ہوتے تھے قبائل کے، وہ ان قبیلوں کی مدح بیان کرتے تھے، ان کے بڑے بزرگوں کی، اسلاف کی جو ہے عظمت بیان کرتے تھے۔ اللہ کا ذکر ختم ہو چکا تھا، فرمایا جس شد و مد کے ساتھ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے، اب اسی شد و مد کے ساتھ، بلکہ او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ اب اللہ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہی کہتے رہتے ہیں رب ہمیں دے دے دنیا ہی میں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی وہاں پہنچ کر بھی ساری دعائیں ان کی دنیاوی چیزوں کے لیے ہیں، مال کے لیے، اولاد کے لیے، ترقی کے لیے، اور دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں، اپنی کوئی مشکلات ہیں ان کے رفع کرنے کے لیے، چونکہ ان کے دلوں میں دنیا بسی ہوئی ہے۔ اشربوا فی قلوبہم الدنیا، ان کے دلوں میں جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کا تقدس ملا دیا گیا تھا اور محبت، اسی طرح ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، تو وہاں جا کر بھی دنیا ہی کی دعائیں ہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت کا بھی خیر عطا فرما اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ اب دنیا کا خیر جو ہے سب سے بڑا وہ ایمان ہے، ہدایت ہے۔ دنیا کا کوئی خیر نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ ہدایت اور ایمان نہ ہو، تو سب سے پہلے انسان ایمان طلب کرے، پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں کشادگی دے دے، رزق میں بھی کشائش دے دے تو ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ اصل شے کیا ہے؟ ایمان اور استقامت۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہاں یہ لفظ بہت اہم ہے، ان کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ محض یہ دعا کرنے سے یہ دعا جو ہے یہ کافی نہیں ہو جائے گی۔ اول تو یہ نوٹ کر لیجئے یہی وہ دعا ہے جو یعنی رکن یمانی سے لے کر جو بھی ہر چکر ہوتا ہے اس کا طواف کا، تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا جو دورہ ہے، اس میں یہ دعا مانگی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ اچھا، اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اس میں سے کہ وہ تو سارا ملنا چاہیے، لیکن بندے کو ڈرتا رہنا چاہیے کہ ممکن ہے اس میں سے کسی مسئلے میں میری نیت میں کوئی فساد آ گیا ہو، ممکن ہے اس میں سے میرے کسی عمل کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، اس لیے یہ نہ سمجھ لے کہ جو بھی کچھ کیا ہے اس کا اجر لازماً ملے گا۔ مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا ہے اس میں خلوص ہے، اس میں بے ریائی ہے، اس میں تمام جو بھی اس کے آداب اور شرائط ہیں ملحوظ رکھے گئے ہیں، تو ان کو ان کا حصہ ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی، بہت جلدی حساب کر لے گا۔ اب تو ہمارے سامنے نقشے موجود ہے، کمپیوٹرز ہیں، کتنی جلدی حساب ہو جاتا ہے، تو اللہ کے ہاں تو پتہ نہیں کیسا سپر کمپیوٹر ہوگا کہ اسے حساب نکالنے میں دیر نہیں لگے گی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں۔ یہ لفظ یہاں پر پھر آ گیا ہے اس بات کی وضاحت کے لیے جو میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدائی جو حکم تھا روزے کا، ایام معدودات، وہ 3 دن کے روزے تھے، اس لیے کہ یہاں بھی معدودات کا لفظ آیا ہے، فی ایام معدودات، اور سب کو معلوم ہے یہ 3 دن ہیں۔
11ویں 12ویں 13ویں تاریخ جو ہے ذی الحج کی، کہ پھر یوم نحر کے بعد 3 دن یہاں پر قیام ہے، مبیت ہے، وہ 3 دن ہے ایام معدودات۔ فمن تعجل فی یومین، تو جو کوئی 2 دن ہی میں جلدی سے واپس آ جائے فلا اثم علیہ، یعنی 3 دن پورے نہیں کرتا، 2 دن ہی میں واپسی کو اختیار کر لیتا تو کوئی گناہ اس پر نہیں ہے۔ ومن تأخر، اور جو پیچھے رہے یعنی 3 دن کی مقدار پوری کر لے فلا اثم علیہ لمن اتقى، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن شرط ہے تقوی۔ جو 2 دن میں چلا گیا تقوی تھا تو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے، جو 3 دن رہا تقوی ہے، تیسرے دن اس نے کچھ اور ہی حرکتیں نہ شروع کر دی ہوں، جی اکتایا ہوا ہے اور طبیعت کے اندر جو ہے وہ ٹھہراؤ نہیں ہے، تو وہ تیسرا دن اس کے لیے کچھ خاص مفید نہیں ثابت ہوگا۔ لیکن یہ کہ اصل شے جو ہے اللہ کے ہاں جو چیز کے شرط لازم ہے قبولیت کے لیے وہ تقوی ہے۔ لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یہ مستحضر رکھو اپنے ذہن میں کہ تمہیں اسی کی جانب جمع کر دیا جائے گا، تم سب کے سب ہانک کر لے جاؤ گے اسی کی جناب میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اب یہ منافقین میں سے ایک گروہ کا خاص ایک تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک منافق تو ہوتے تھے کہ جو عام ہیں، ان کی زبانوں پر بھی نفاق واضح طور پر ظاہر ہو جاتا تھا، اور ایک قسم کے منافق وہ ہوتے تھے بڑے چاپلوس چرب زبان، کہ ان کی گفتگو دیکھیے تو وہ تو بڑے مخلص ہیں اور بڑے ہی فداکار ہیں اور بڑے ہی آپ کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ نیک نیتی پر مبنی ہے، ان کی زبانیں جو ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تو سب گھی شکر گھلا ہوا ہے، لیکن یہ کہ ان کا کردار انتہائی خراب ہوتا ہے، اور پھر وہ جب واپس جاتے ہیں باتیں کرنے کے بعد یا باتیں بنانے کے بعد تو ان کا کردار جو ہے وہ فساد پر مبنی ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جن کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں دنیا کی زندگی میں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو بھی گواہ ٹھہراتا رہتا ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے، میں خلوص سے کہہ رہا ہوں، میں بالکل اپنی نیک نیتی سے کہہ رہا ہوں، اللہ جانتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ فی الواقع وہ دشمن ہے بہت سخت، الد بہت شدید، اور خصام خصم دشمن کے لیے آتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہ پیٹھ موڑ سے جاتا ہے، سعى فِي الْأَرْضِ، اب وہ زمین میں جو بھاگ دوڑ کرتا ہے، لِيُفْسِدَ فِيهَا، اس میں فساد مچائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور ہلاک کرے، کہیں کسی کی کھیتی جلا دی، کہیں کسی کا کوئی جانور جو ہے وہ ختم کر دیا، مار دیا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ تعالیٰ کو فساد بالکل پسند نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب ایسے شخص سے کہا جاتا ہے کہ تو اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، تم باتیں ایسی کرتے ہو، عمل تمہارا یہ ہو رہا ہے، سوچو تو صحیح۔ اخذت العزت بالاسم، تو اس کو اپنی عزت نفس، جھوٹی عزت نفس گناہ پر اور جما دیتی ہے۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جس سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اس نے اپنی خطا تسلیم کر لی تو اصلاح کر لے گا۔ ایک وہ ہے کہ جو کیسے مان لوں میری غلطی ہے، اس کی جھوٹی انا جو ہے اور جو اس کی جھوٹی عزت نفس ہے وہ اسے اور گناہ کے اوپر چپکا دیتی ہے۔ اخذت العزت بالاسم، اس کو اور اس پر جامد کر دیتی ہے۔ فحسبہ جہنم، تو اس کے لیے تو اب کافی ہے جہنم ہی، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص خاص تھا اخنس ابن شریق، اس کا یہ کردار ہے، لیکن یہ کہ یہ تو یوں سمجھیے کہ شان نزول کے اعتبار سے یہ بات ٹھیک ہے، اور یہ کہ تعویل خاص میں اس کو بھی سامنے رکھیں گے، لیکن یہ وہی ہے، کردار ہے، یہ کردار ہر جگہ آپ کو ملے گا۔ اصل میں کردار کو پہچاننا چاہیے اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے کہ اس کردار سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ ایمان میں رکھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، قرآن کا یہ عام اسلوب ہے کہ تقابل ضرور کرتا ہے، فوری تقابل، تو اس میں لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اپنا تن من دھن، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے ایسے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے۔ ظاہر بات ہے جس نے یہ ارادہ کر لیا ہو، نیت کر لی ہو، کبھی ایسے شخص سے بھی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، حالات ہو سکتے ہیں عارضی سے، کبھی جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھ گیا، اللہ پہ معاف فرمائے گا، بڑی شفقت کے ساتھ معاف فرمائے گا۔ طے کر لے انسان، ایک سیدھا راستہ یہی بن جائے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین،
پھر یہ ہے کہ کوئی تیز دوڑے گا، کوئی آہستہ چل سکے گا، مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں فرق و تفاوت رہے گا، لیکن جس نے یہ عزم کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہت شفیق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان اسلام میں داخل ہو پورے کے پورے۔ یہ گویا کہ وہ بات اب کہی جا رہی ہے کہ جس کا ریورس یا کانورس ہم بنی اسرائیل کے ساتھ جو خطاب تھا اس میں پڑھ چکے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب، ہمارے دین، ہماری شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو رد کر دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلت اور خواری ان پر مسلط کر دی جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے۔ اس کو اب مثبت پیرائے میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ریزرویشنز کے ساتھ نہیں، ایکسیپشنز کے ساتھ نہیں۔ اللہ کی بندگی تو کرنی ہے، اس معاملے میں نہیں۔ اللہ کے حکم تو ماننا ہے لیکن یہ حکم نہیں میں مان سکتا، یہ ایک کی بھی نفی جو ہے وہ گویا کہ کل کی نفی ہو جائے گی۔ ادخلوا فی السلم کافہ، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، یہ پیکج ڈیل ہے، اس میں جزوی بات نہیں ہو سکتی۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کے نشانات راہ جو ہیں، اس کے نشانات قدم جو ہیں ان کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تو یقیناً تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات، پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس یہ واضح تعلیمات آ چکی ہیں، فاعلموا ان اللہ عزیز الحکیم، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ پھر زبردست ہے۔ اس میں دھمکی کا پہلو آ گیا کہ پھر اللہ کی جو ہے پکڑ سخت ہوگی، حکیم بھی ہے، اس کی پکڑ میں بھی حکمت ہے۔ اگر یہ پکڑ نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ پورا نظام جو ہے دین کا وہ پھر بالکل ایک بے منطقی، اگر اللہ کی طرف سے کسی گناہ پر پکڑ ہی نہیں ہے تو پھر یہ آزمائش کیا ہوئی، پھر جزا و سزا کا کیا سوال، پھر جنت اور دوزخ کا کیا معاملہ۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر۔ ایک جو نفس انسان کو پٹی پڑھاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ دین کا یہ حصہ تو آرام سے کرتے رہو، جو میٹھا وہ ہپ اور جو کڑوا ہے وہ تھو۔ دوسری پٹی یہ پڑھاتا ہے کہ ابھی ذرا یہ ٹھیک ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ بھی حکم ہے، دین کا یہ بھی تقاضا ہے، ابھی ذرا ذمہ داریاں ہیں، ابھی ذرا بچوں کے معاملات ہیں، بچے برسر کار ہو جائیں، بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، میں ذرا ریٹائرمنٹ بھی لے لوں تو پھر یہ مکان بنا لوں، پھر میں اپنے آپ کو دین کے لیے پھر خالص کر لوں گا، دین کے لیے پھر میں وہی کام کروں گا۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، وہ وقت کبھی نہیں آتا۔ اسی لیے فرمائے کس شے کا انتظار کر رہے ہیں؟ هل ينظرون الا ياتيهم الله في ظلل من الغمام، کہ اللہ تعالیٰ آ جائے بادلوں کے سائبانوں میں، والملائکۃ اور فرشتے آ جائیں، وقضی الامر اور پھر فیصلے چکا دیا جائے گا۔ کیا معلوم کب وہ گھڑی آ جائے، یہ مہلت عمر تو اچانک ختم ہو سکتی ہے، پوری دنیا کی قیامت بھی جب آئے گی اچانک آئے گی، اور ہر شخص کی ذاتی قیامت تو اس کے سر کے اوپر تلوار کی طرح لٹکی ہوئی ہے کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی۔ کیا تمہارے پاس گارنٹی ہے یہ سارے کام کرو گے تب تک زندہ رہو گے اور پھر بھی تمہارے جسم میں کوئی توانائی، کوئی رمق باقی رہ جائے گی کہ دین کا کوئی کام کر سکو؟ تو جان لو تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو سکتا ہے اچانک اللہ کی طرف سے مہلت ختم ہو جائے، سٹاپ رائٹنگ، 3 گھنٹے ہو گئے، بس اب جو لکھ لیا، اب آگے تمہارے پاس مہلت نہیں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور یقیناً تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، اے مسلمانوں پوچھ لو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دی، یعنی دیکھو تم بھی کہیں انہی کے راستے پر نہ چلنا، جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَن قَبْلِكُمْ، تم لازماً پیروی کرو گے اور چلو گے انہی کے نقوش پا پر۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب، لیکن جو شخص اللہ کی اس نعمت جو اس کے پاس آ گئی ہے اس میں تبدیلی کرتا ہے، اس میں تحریف کرتا ہے، یا اس میں تحریف کرتا ہے یا اپنے آپ کو بدل لیتا ہے، من بعد ما جاءت ہو، اس کے بعد کہ وہ نعمت اس کے پاس آ گئی، فإن اللہ شدید العقاب، تو یہ جان لو اللہ پھر سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ اس کی مثال وہی رکھیے کہ 2 مرتبہ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین،
لیکن انہی سے کہا گیا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور یہ مضمون بھی دوبارہ پھر آ جائے گا سورہ آل عمران میں۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی جو ہے بڑی مزین کر دی گئی ہے، ان کے نگاہوں میں کھب گئی ہے۔ یہاں کی چمک دمک ہے، شان و شوکت ہے، لمبی لمبی کاریں ہوں، چمکیلی نئے ماڈل کی بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں ہوں، حویلیاں ہوں، اعلیٰ کوٹھیاں ہوں، اب یہ ساری چیزیں کس کو اچھی نہیں لگتی، لیکن یہ کہ کفار کے دلوں میں ان کی محبت اتنی پل جاتی ہے کہ پھر کوئی اچھی بات ان کے کوئی زندگی میں نہیں رہتی، نہ کوئی اچھی بات اثر کرتی ہے۔ اہل ایمان کو بھی اگر ایمان کے ساتھ یہ نعمتیں ملیں، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کو اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا کو حرام نہیں ہے، کو اللہ نے کس کو لوگوں کے لیے ممنوع نہیں کیا، لیکن دین کے تقاضے ادا کر کے، اللہ کا حق ادا کر کے اور حلال سے کما کر، تب کوئی حرج نہیں۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا ہے۔ وہ حدیث بھی ذہن میں لے آئیے کہ ان الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے ایک قید خانہ اور جنت اور کافر کے لیے باغ ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا۔ دیکھو ان فینیٹکس کو، ان پاگلوں کو، ان بیوقوفوں کو۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جن لوگوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی تھی قیامت کے دن اب وہ ان کے اوپر ہوں گے۔ اور بلکہ ہمیں سورہ مطففین میں تو آگے چل کر پتہ چلے گا پھر اہل ایمان ان کا مذاق اڑائیں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا جس کو چاہے گا بغیر حساب۔ یہ جنت کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہ جو آیت آ رہی ہے پھر ایک طویل آیت ہے، جسے میں نے عرض کیا تھا بڑے بڑے حسین اور خوشنما حکمت کے اور علم کے اور معرفت کے پھول جو ہیں وہ اس بنتی میں بن دیے گئے ہیں۔ دو لڑیاں یعنی شریعت، عبادات اور معاملات، دو لڑیاں انفاق اور جہاد، قتال، جہاد بالمال، جہاد بالنفس، اور ان میں یہ پھول آ جاتے ہیں عظیم۔ اس کو میں نے عنوان دیا ہے آیت الاختلاف، آیت الآیات، آیت البر، اور یہ آیت الاختلاف۔ اختلاف کیوں ہوتا رہا ہے؟ اور یہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ جو وحدت ادیان کا فلسفہ دنیا میں کچھ لوگوں کی طرف سے پیش ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ صحیح ہے اور ایک حصہ غلط ہے۔ صحیح کون سا ہے، غلط کون سا ہے، وہ اس حدیث اس آیت سے معلوم ہوگا۔ کان الناس امۃ واحدۃ، اس میں کوئی شک نہیں، پہلے تو انسان سب کے سب ایک امت تھے، حضرت آدم کی نسل، حضرت آدم نبی ہیں تو امت تو ایک ہی تھی، جب تک کہ ان کے اندر گمراہی پیدا نہیں ہوئی، اختلافات نہیں ہوئی، شیطان نے کچھ لوگوں کو نہیں ورگلایا، اس وقت تک تو کان الناس امۃ واحدہ، تمام انسان ایک ہی امت تھے۔ اب یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ یہاں اس کے بعد ایک حرف محذوف ہے، ثم اختلفوا، پھر ان میں اختلافات ہوئے، فساد پیدا ہوا، کچھ لوگوں نے گمراہی کی سب روش اختیار کر لی۔ ایک بیٹا اگر حابیل تھا تو دوسرا قابیل بھی تھا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اب اللہ نے نبیوں کو بھیجنا شروع کیا جو بشارت دیتے تھے نیکوکاروں کو اور جو خبردار کرتے تھے غلط کاروں کو۔ وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، اور اللہ نے ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اپنی، تاکہ وہ حق کے ساتھ نازل فرمائی، تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے مابین ان امور میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور پھر جو اختلاف کیا ان میں سے تو نہیں کیا اختلاف کرنے والوں نے مگر جن کو کہ وہ کتاب دی جا چکی تھی، ہدایت دی جا چکی تھی، من بعد ما جاءتهم البینات، اور اس کا سبب کیا تھا؟ بغیم بینہم، یہ لفظ میں نے پہلے بھی نوٹ کروایا تھا، بغیم بینہم، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، زدم زدہ، سارا فساد دنیا میں جو ہوتا ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ، آدمی جو ہے میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ کیوں نہ میری مانے، یہ ہے کہ جس میں جو بھی سربراہی اور بالادستی حاصل کرنے کی جو ایک انسان کے اندر ایک ہے امنگ ہے، یہ امنگ رکھی گئی ہے انسان میں، جہاں انسان کے اندر اچھے میلانات رکھے گئے، برے بھی رکھے گئے، نفس بھی تو انسان ہی میں ہے، اس لیے کہ انہی کی درمیان حق و باطل کی کشمکش چلتی ہے انسان کے باطن میں، حق و باطل کی ایک کشاکش انسان کے باطن میں چلتی ہے، ایک خارج میں چلتی ہے۔ تو فرمایا پھر ہم نے اپنے رسول بھیجنے شروع کیے، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ
وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ۔ تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان چیزوں کے بارے میں جس میں کہ وہ اختلاف کر چکے تھے حق سے، اپنے حکم سے اللہ نے ان کو ایمان کی طرف ہدایت فرما دی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ کی طرف۔ لیکن اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہوگا اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو چاہتا ہے، من یشاء، من یشاء میں اللہ کی مشیت بھی ہے اور جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، واللہ یہدی من یشاء، جو چاہتا ہے اس ہدایت کا طالب ہوگا، یہ اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ نے اسے اپنے اوپر ایک ذمہ داری سمجھا ہے کہ اس کو یقیناً ہدایت دے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوششیں کریں گے، حق کی طرف بڑھنا چاہیں گے، ہم لازماً ان کو راستہ دکھائیں گے، اپنے راستوں کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے۔ یہ اللہ نے اپنے ذمے لیا۔ ام حسبتم، اب بڑی سخت آیت آ رہی ہے، یہ بھی بڑی لرزا دینے والی آیت ہے۔ اب دیکھیے صحابہ کرام میں سے ایک بڑی تعداد تھی کہ جو مکے کی سختیاں جھیل کر آئے تھے، مہاجرین، ان کے لیے تو اب جو بھی مراحل آئندہ آنے والے تھے وہ کوئی ایسے ثقیل نہیں تھے، ایسے مشکل نہیں تھے۔ وہ سختیاں تو وہاں نہیں انہوں نے جھیلنی تھی کہ جو کہ مکے میں مہاجرین نے جھیلی تھی، تو اب ان سے ہے خاص طور پر روئے سخن۔ اگرچہ خطاب عام ہے، اور یہ قرآن مجید میں عام طور پر آپ کو ملے گا کہ الفاظ عام ہیں، لیکن آپ اگر دیکھیں گے تو روئے سخن کسی خاص طبقے کی طرف ہے۔ تو یہاں در حقیقت ان کو بتایا جا رہا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تک تو تمہارے اوپر وہ حالات و واقعات تو وارد ہی نہیں ہوئے جو ان پر ہوئے تھے جو تم سے پہلے تھے۔ مستہم الباساء، انہیں آ لیا، پہنچی ان کو سختی بھوک کی، والضراء، اور تکالیف، وزلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ پکار اٹھا وقت کا رسول اور جو ان کے ساتھ اہل ایمان تھے، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، اب انہیں یہ خوشخبری دی گئی کہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی اللہ آزماتا ہے، یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہے 19ویں رکوع میں بالکل شروع میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم لازماً آزمائیں گے۔ یہ کوئی پھولوں بھرا راستہ نہیں ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے، حق کا راستہ ہے، یہ کانٹوں بھرا بستر ہے، کانٹوں بھرا راستہ ہے، اس کے لیے ذہناً تیار ہو جاؤ۔ در رہے منزل لیلا کہ خطر ہاست بسے، شرط اول قدمی نفس کے مجنو باشی، دیکھ سمجھ کر آؤ۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ یہ آیت پھر مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو سورہ صف میں یہ خوشخبری سنائی گئی، جبکہ غزوہ احزاب واقع ہو چکا تھا اور شدید ترین امتحان سے محمد الرسول اللہ اور ان کے صحابہ گزر چکے تھے کامیابی کے ساتھ، تب انہیں خوشخبری دی گئی ہے۔ سورہ صف اس وقت نازل ہوئی ہے، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اب تمہارے لیے وہ خوشخبری ہے اے نبی، بشر المومنین، اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بشارت دے دیجئے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کی نصرت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، جو انفاق کے لیے کہا جا رہا ہے کیا خرچ کریں۔ تو انسان جو بھی بھلائی کے لیے خرچ نکالے اس میں سب سے پہلا حق کن کا ہے؟ قل ما انفقتم من خیر، کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو خیر میں سے، دولت میں سے، مال اسباب میں سے، فللوالدین، سب سے پہلا جو حق ہے وہ والدین کا ہے، والاقربین، اور رشتہ داروں کا ہے، والیتامى، اور یتیموں کا ہے، والمساکین، اور محتاجوں کا ہے، وابن السبیل، اور مسافر کا ہے، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی خیر تم کماؤ گے، جو کام بھی اچھا کرو گے، جان لو وہ اللہ کے علم میں ہے۔ یہ ضرورت نہیں ہے کہ دنیا واقف ہو اس سے، تمہیں اگر اجر اللہ سے لینا ہے تو اللہ تو رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے، اور تمہارے داہنے ہاتھ نے جو کچھ دیا ہے بائیں کو پتہ نہیں چلا تو اللہ کو تو پھر بھی پتہ چل گیا۔ اب یہ سخت آیت اور آ گئی، کتب علیکم القتال، اب میں نے کہا تھا نا کہ یہ لڑیاں جو ہیں چونکہ بٹی ہوئی ہیں،
تو ایک لال اور ایک پیلی اور ایک ہری اور ایک نیلی، تو یہ نظر آتی ہے ایک طرف سے کہ کٹے ہوئے ہیں رنگ، ان کو کھول دیں گے تو ہر لڑی مکمل ہو جائے گی، ایک گویا کہ تسلسل ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، مسلمانوں اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں گراں گزر رہی ہے۔ یہ مضمون اصل میں اس سے پہلے سورہ محمد نازل ہو چکی ہے اور اس میں قتال کی فرضیت آ چکی ہے، اس کا نام سورۃ القتال بھی ہے۔ لہذا اب اس کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو رہے تھے، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا منافقین بھی یہی کہتے تھے کہ بھائی صلح جوئی سے کام لو، بس دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو ٹھیک راستے پر لاؤ، یہ جنگ ونگ جو ہے، لڑائی بھڑائی، اس میں تو بہت خرابی ہے، یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے۔ اب یہاں یہ ہے کہ فرض کیا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے، تو اس میں جہاں منافقین کہتے تھے جن مسلمانوں کا ایمان قدرے کمزور تھا وہ منافق تو نہیں تھے، لیکن یہ کہ ایمان اتنا پختہ نہیں تھا، ابھی تازہ ایمان لائے تھے، مدینے کے اندر ابھی وہ ایمان لائے ہیں، ان کی تربیت کے مراحل ابھی گزرے ہی نہیں، تو ان میں سے بھی بعض لوگوں کے دلوں میں اب انقباض پیدا ہو رہا تھا۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر، اب دیکھیے کتبہ کا لفظ آ گیا ہے، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص فی القتلى، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، وصیت کا حکم آیا کتبہ، روزے کا حکم آیا کتبہ، اسی طریقے سے فرضیت قتال ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، وہ تمہیں بری لگ رہی ہے، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو، وہو خیر لکم، ذرا حالے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو ذرا حالے کہ وہ تمہارے لیے شر ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تم اپنی عقل پر ایمان نہ رکھو، تم اللہ کی وحی پر ایمان رکھو، تم اللہ کے رسول پر ایمان رکھو، جس وقت کے لیے جو حکم موضوع تھا اس وقت وہ حکم تھا، کفو ایدیکم، 14 برس تک تمہیں قتال سے منع کیا گیا، اب فرض ہو رہا ہے قتال، اب تمہارے لیے لازم، وقت کا جو ہے امر الحال کو پہچانو،